بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي رواہ ابو داود۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی موجود تھا عیدگاہ میں جب آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد جب ممبر سے نیچے اترے تو ایک مینڈھا آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح فرمایا اور اس پر بسم اللہ پڑھی اور تکبیر کہی، اور پھر فرمایا ھذا عنی، یہ میری طرف سے ہے، وعمن لم یضح من امتی، اور میرے ہر اس امتی کی طرف سے جو قربانی کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کے لیے قربانی یا ہر اس شخص کی طرف سے قربانی کر دی ہے اور اس کو اپنے ثواب میں شامل کر لیا ہے جو قربانی کی گنجائش نہیں رکھتا، اس کے پاس وسعت نہیں ہے۔ اسی لیے کل یہ جملہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ استطاعت اور گنجائش نہیں رکھتے قربانی کی، وہ دل چھوٹا نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قربانی کے ثواب میں شامل کر لیا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جو لوگ صاحب وسائل ہیں، جن کے پاس استطاعت و وسعت ہے، وہ لوگ قربانی ضرور کریں گے۔ دیکھیں، ہمیں روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور کے زمانہ میں گھر کا ایک فرد پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر دیتا تھا، یعنی ایک فرد کی قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے سمجھی جاتی تھی، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ ایک فرد قربانی کرتا تھا اور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی تھی۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ احکام شریعت بالتدریج نازل ہوئے ہیں، اور چونکہ قربانی ایک عبادت ہے، جس طرح زکوٰۃ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، تو جہاں ہر ایک کا نصاب ہر شخص کا الگ ہے زکوٰۃ میں، حج میں، ویسے ہی قربانی میں بھی ہر ایک کے نصاب کا الگ سے اعتبار کیا گیا ہے۔ اس وقت چونکہ گھر میں سے عام طور پہ ہوتا ہی کوئی ایک فرد تھا صاحب نصاب، تو وہ قربانی کرتا تھا تو کہا جاتا تھا سب گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ جبکہ دوسری روایت میں ہمیں یہ ضرور ملتا ہے کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ بالبقرہ، کہ حضور نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ اور یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مینڈھے کی قربانی کیا کرتے تھے، یعنی حضور نے اپنی طرف سے جو قربانی کی وہ مینڈھے کی قربانی، اور ازواج مطہرات کی طرف سے حضور نے گائے کی قربانی کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات یعنی گھر والوں کی طرف سے الگ سے قربانی کی گئی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے اس بات کی کوشش فرما لیں کہ جن لوگوں کے پاس گنجائش اور وسعت ہے وہ لوگ اپنی الگ سے قربانی کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے الگ سے قربانی کی ہے۔ اور جن کے پاس گنجائش نہیں ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قربانی کے ثواب میں شامل کر لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔